بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 81 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک شام کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک شام کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر بات کی۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ملک شام کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے حصہ سوم پر مشتمل ہے اور اس سبق کے اندر ہم ملک شام کی بقیہ تاریخ کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ 977 عیسوی سے 1098 تک شام ایک علوی یعنی اسماعیلی خاندان کے قبضے میں رہا۔ ان کا براہ راست اثر و رسوخ اس وقت تک قائم رہا جب تک ان کی فوجیں ملک پر قابض رہی۔ 1097 میں صلیبیوں کی ایک فوج انطاکیہ کی دیواروں تک آ گئی اور ایک طویل محاصرے کے بعد 3 جون 1098 عیسوی کو یہ فوجیں قلعے میں داخل ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ فرنگی بیت المقدس کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی نے صلیبی معرکوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عماد الدین نے 1128 عیسوی میں علیپو پر قبضہ کیا۔ اس کے بیٹے نور الدین زنگی نے شام کو متحد کر کے مصر پر قبضہ کیا۔ 1148 عیسوی میں جرمنی اور فرانس کے صلیبیوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن نور الدین نے 1154 میں انہیں شکست دے کر یہاں سے نکال باہر کیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کو صلاح الدین ایوبی نے مزید مضبوط اور وسیع کیا۔ صلاح الدین نے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر کے شام اور مصر کو متحد کیا۔ صلاح الدین کے انتقال کے بعد متعدد وارثوں میں تنازع اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر خوارزمیوں نے حملہ کر دیا اور غزہ کے مقام پر شامیوں اور فرنگیوں کی افواج کو شکست فاش دی اور مصریوں کو بیت المقدس، دمشق اور حمص پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایوبیوں کے بعد 1260 میں مملوک سلاطین مصر و شام میں برسر اقتدار آئے۔ ان کے چوتھے حکمران نے جالوت کے مقام پر تاتاریوں کو شکست فاش دی اور صلیبیوں کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی۔ مملوکوں کے دور میں یہاں صنعت و حرفت اور علوم و فنون کا بڑا چرچا رہا۔ دمشق ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا جہاں وینس اور جنوہ کے تاجر مال تجارت لے کر آتے۔ شام پر تاتاری یورشوں میں آخری یورش امیر تیمور لنگ کی تھی۔ وہ آندھی کی طرح وسط ایشیا سے اٹھا اور طوفان کی طرح اسلامی دنیا پر چھا گیا۔ اس نے 1400 میں حلب فتح کر لیا اور 3 روز تک قتل و غارت گری مچائے رکھی۔ نوری اور ایوبی عمارتیں نظر آتش کر کے راکھ کر دی، شہر کو لوٹا اور مساجد کو آگ لگوا دی۔ دمشق کے بہترین ارباب فن، مشاہیر اور علماء سمرقند بھیج دیے گئے اور یوں شام کی علمی، فنی اور صنعتی برتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مصر کے مملوک جو شام پر برسر اقتدار تھے، انہیں 1516 میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان سلیم اول نے مرج دبیق کے مقام پر شکست دی اور شام پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہاں عثمانی ترکوں کی عملداری قائم ہو گئی اور شام خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ دمشق اگلے 400 برس تک ترک صوبے کا دارالحکومت رہا۔ 1864 کے بعد شام 2 ولایتوں حلب اور دمشق میں تقسیم ہو گیا۔ 1888 میں بیروت کو، جو کہ شام کی بڑی بندرگاہ اور شامی تجارتی زندگی کا مرکز تھا، علیحدہ ولایت بنا دیا گیا۔ عثمانی سلطان عبدالحمید دوم کے زمانے میں یہاں 1894 میں پہلی ریلوے لائن تعمیر ہوئی جو دمشق سے بیروت اور حوارن تک جاتی تھی۔ 1908 میں ریلوے کا یہ رابطہ مدینہ منورہ تک وسیع ہو گیا۔ 29 اکتوبر 1914 کو ترکی پہلی جنگ عظیم میں شریک ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی جانب سے شام کے ترک گورنر جمال پاشا نے سارے شام کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے بہت سے قوم پرست عربوں کو پھانسی پر لٹکا دیا، سینکڑوں لوگ ملک بدر کر دیے گئے۔ اس کے بعد قحط اور بیماری سے آبادی بہت کم ہو گئی۔ 19 ستمبر 1918 کو تولکرم کے نزدیک سرونا کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ انگریز جنرل ایلن بائی کی فوجوں نے ترکی محاذ کو توڑ دیا۔ اسی ماہ کے آخر میں انگریز
انگریز کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر دمشق کے نواح میں پہنچ گئے۔ انہوں نے 30 ستمبر 1918 کو علی رضا پاشا الرکابی کو حکومت شام کا سربراہ مقرر کیا۔ انگریزوں کی مزید پیش قدمی کو چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا تاکہ مکہ مکرمہ کے شریف حسین کا بیٹا امیر فیصل مشرقی اردن کے دور دراز گوشے سے باعجلت تمام آ سکے۔ 1 اکتوبر 1918 کو سرزمین حجاز کے عرب گھڑ سوار بدو دمشق میں داخل ہو گئے، جن کی قیادت امیر فیصل کر رہا تھا۔ فیصل کی کامیابی میں برطانوی جاسوس میجر ٹی لارس، جو لارس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس انگریز نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 5 اکتوبر کو الرکابی کی جگہ امیر فیصل کو شامی حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ 31 اکتوبر 1918 کو ترکوں نے عارضی صلح نامہ پر دستخط کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے فوجی قوت کے ساتھ ملک پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی امدادی فوج، جس نے فلسطین کی فتوحات میں بھی حصہ لیا تھا، شام کی جانب اپنے قدم جما لیے۔ جنگ کے دوران اتحادیوں نے شریف مکہ حسین ابن علی کی مدد حاصل کرنے کی غرض سے عرب ریاستوں کا ایک وفاق بنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ امیر فیصل نے ان مبہم شرائط تحریر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے شام کا دعویٰ کر دیا اور دمشق میں ایک طرح کی حکومت بھی تشکیل دے دی۔ شامی حکومت کا سربراہ وہ پہلے ہی تھا۔ 7 مارچ 1920 کو ایک نام نہاد شامی کانگریس نے دمشق میں فیصل اول کو شام کا باقاعدہ بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ 8 مارچ کو فیصل شام کا بادشاہ بن گیا۔ فرانسیسی جنرل گوراد نے، جو شام کا ہائی کمشنر مامور ہوا تھا، فیصل سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فرما روائے شام ہونے کی تصدیق میں اسناد اور کاغذات پیش کرے۔ جب اس الٹیمیٹم کا جواب نہ ملا تو فرانسیسیوں نے فیصل کے ٹولے پر حملہ کر کے اسے منتشر کر دیا۔ 5 جولائی 1920 کو فرانسیسی دمشق میں داخل ہو گئے۔ 28 جولائی کو فیصل ملک سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یہ مختصر سی بادشاہت اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورے کی روح سے شام کو ترکی سے علیحدہ کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی جداگانہ آزاد ریاست قائم کر سکے۔ شرط یہ تھی کہ مشیروں کی ایک با اختیار جماعت اس ملک کے نظم و نسق کی نگرانی اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک کہ یہ آزادانہ حکومت کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس سے پیشتر سان ریمو کی کانگریس فیصلہ کر چکی تھی کہ شام پر فرانسیسی حاکمیت قائم کر دی جائے۔ 1 ستمبر 1920 کو جنرل گوراد نے بیروت میں لبنان عظمیٰ کے دستور کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس کے بعد شامی ریاستوں کا وفاق بنا دیا گیا جو دمشق، حلب اور علویوں کے علاقے کی 3 ریاستوں پر مشتمل تھا۔ چوتھی ریاست خوارن کے دروزوں کے لیے بنائی گئی اور لبنان کے باشندوں کی طرح انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ شامی وفاق سے باہر رہیں۔ ان دروزوں کا سردار ایک شامی صدر تھا۔ مقامی عہدیداروں نے فرانسیسی مشیروں کی مدد سے ان ریاستوں کی اعلان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 28 جون 1922 کو صبحی بے برکت الخالدی شام کے پہلے سربراہ مملکت مقرر ہوئے۔ شام اس وقت اقتصادی، اجتماعی اور روحانی اعتبار سے پستی کی آخری منزل تک پہنچا ہوا تھا۔ فرانسیسیوں نے انتظامی اور عدالتی ڈھانچہ تیار کیا، سڑکیں تعمیر کرائیں، نظام تعلیم منظم بنیادوں پر استوار کیا، آثار قدیمہ کو محفوظ کیا اور صحت کا محکمہ قائم کیا۔ آہستہ آہستہ شامی عوام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ فرانسیسی اقتدار ترک حکومت کے مقابلے میں زیادہ سخت گیر ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسیوں نے بعض ایسے اقدامات کیے جنہوں نے لوگوں کو مشتعل کیا۔ مثلا عربی کو نقصان پہنچاتے ہوئے فرانسیسی زبان سیکھنے پر مجبور کیا گیا، شخصی حقوق پر پابندیاں عائد کر دی گئی اور قوم پرست جیل بھیج دیے گئے۔ بالآخر عوام نے تنگ آ کر ہڑتالوں اور بغاوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بغاوتیں 1925 میں ایک بڑی بغاوت کا باعث بنی۔ فرانسیسیوں نے دمشق پر 48 گھنٹے تک گولہ باری کی۔ دنیا بھر میں فرانس کے اس طرز عمل کے خلاف غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت فرانس نے صلح کے لیے گفت و شنید کی مگر ناکام رہی۔ 1925 میں سلطان الاطرش اور دمشق کے دیگر قوم پرستوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جس نے شام کی آزادی اور قومی اتحاد کے لیے کام شروع کیا۔ 1928 میں آئینی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ قوم پرستوں نے کامیابی حاصل کی اور تاج الدین الحسنی کی قیادت میں حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مئی 1930 میں فرانچ ہائی کمشنر نے پارلیمنٹ توڑ دی اور آئین نافذ کیا۔ ستمبر 1936 کے ایک معاہدے کے تحت شامی جمہوریہ قائم ہوئی جس میں علاوی اور دروز کے علاقے شامل تھے۔ نومبر میں نئی پارلیمنٹ منتخب ہوئی اور دسمبر میں قوم پرست لیڈر ہاشم العطاشی جمہوریہ کے صدر منتخب ہوئے۔
1939 میں فرانس نے اسکندریہ کی سنجاق ترکی کے حوالے کر دی، جس سے فرانس کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اور بھی تیز ہو گئی۔ جولائی میں صدر اور حکومت نے استعفیٰ دے دیا اور آئین معطل کر دیا گیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے آزادی کا عمل رک گیا، لیکن شام میں امن و سکون رہا اور علاقے کی خوشحالی کو فائدہ پہنچا۔ جون 1941 میں فرانسیسی و برطانوی فوجیں دمشق میں داخل ہوئی اور انہوں نے جرمنی کے حلیف فرنچ ہائی کمشنر اور کمانڈر ان چیف کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ 21 جون کو فرنچ فوجیں دمشق پر قابض ہو گئیں۔ 1941 تک لبنان بھی شام میں شامل تھا۔ برطانیہ نے اپنی مخصوص عرب پالیسی کی بنا پر فرانس کو شام کی آزادی کے لیے آمادہ کیا۔ جنگ کے دوران جب فرانس کو پے در پے شکستیں ہو رہی تھی تو 16 ستمبر 1941 کو فرانس کے لیڈر جنرل چارلس ڈیگال کے سفیر نے، جو شام و لبنان میں فرانسی افواج کا کمانڈر اور سالار مختار تھا، شام و لبنان کی آزادی کا اعلان کر دیا اور شام کو جمہوریہ قرار دے دیا۔ اعلان آزادی رسمی اور نمائشی ثابت ہوا۔ 1943 میں عام انتخابات ہوئے جن میں قوم پرست عناصر کی جیت ہوئی۔ اگست میں شکری القواتلی نئی جمہوریہ کے پہلے صدر بن گئے۔ مئی 1945 میں فرانس سے مزید فوجیں شام پہنچ گئی۔ اہل شام نے ان کے عمل پر اعتراض کیا تو فرانس نے 20 سال پیشتر کی طرح دمشق پر توپوں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کی۔ بالآخر فرانس اور برطانیہ کے درمیان شام و لبنان سے فرانچ فوجیں نکالنے کے متعلق سمجھوتا ہو گیا اور 17 اپریل 1946 کو فرانسیسی فوجیں ہمیشہ کے لیے شام سے نکل گئی۔ اس طرح شام مکمل طور پر ایک آزاد و خود مختار ملک بن گیا۔ آزادی کے بعد شام نے صدر شکری کی قیادت میں آزادی کامل کا سفر شروع کیا۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام نے عالم عرب میں ہیجان پیدا کر دیا۔ عرب ممالک جن میں شام بھی شامل تھا کہ اسرائیل کے خلاف پیش قدمی ناکام رہی۔ جنگ عظیم کے بعد عظیم تر شام کا قصہ چلا۔ اس کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تھا۔ وہ شام، عراق اور مشرقی اردن کو ملا کر ایک ملک بنانا چاہتے تھے۔ اردن کے شاہ عبداللہ اول، جو انگریزوں کے دوست تصور ہوتے تھے، اس تجویز کے سلسلے میں پیش تھے۔ 30 مارچ 1949 کو شام میں پہلا فوجی انقلاب برپا ہوا۔ کردی چیف آف اسٹاف جنرل حسنی الزعیم نے شکری القواتلی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ فوجی انقلابات کا دروازہ کھل گیا۔ صرف 4.5 ماہ بعد اگست 1949 میں چیف آف اسٹاف جنرل سامی الحناوی نے قوم پرست گروپ پیپلز پارٹی کی مدد سے حسنی الزعیم کا تختہ الٹ دیا۔ الزعیم کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک سویلین اور سابقہ صدر ہاشم العطاشی کو ملک کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ 29 نومبر 1991 کو سابقہ پولیس چیف و سیکورٹی سربراہ بریگیڈیئر ادیب الششکلی نے فوجی انقلاب برپا کر کے سویلین صدر کا تختہ الٹ دیا۔ 2 دسمبر کو صدر ہاشم العطاشی نے استعفیٰ دے دیا۔ فوجی سیلو کو نیا صدر مقرر کیا گیا۔ فوجی لیڈر ادیب الششکلی نے تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ جولائی 1953 میں الششکلی نے خود صدر کا عہدہ سنبھال لیا اور ملک میں نیا آئین نافذ کیا۔ اس کو بھی چین سے حکومت کرنا نصیب نہ ہوئی۔ 25 فروری 1954 کو ایک اور انقلاب کے ذریعے کرنل زیاد الحریری نے حکومت کا تختہ الٹ کر اعلان حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت صرف 2 دن قائم رہی۔ 27 فروری کو جوابی انقلاب کے ذریعے کرنل مامون نے اس کو نکال باہر کیا اور ہاشم العطاشی کو ملک کا صدر مقرر کر دیا۔ 1949 کی پارلیمنٹ اور 1950 کا آئین بحال کر دیا گیا۔ اس طرح ملک ایک بار پھر جمہوریت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ اول کے قتل کے بعد عظیم شام کا منصوبہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شام اور اردن کو عراق کے ساتھ ملانے کی تحریک شروع ہوئی، لیکن 1956 کے آخر اور 1957 کے اوائل میں عرب ممالک کے حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ یہ تجویز دب گئی۔ اس پوری مدت میں شام کے داخلی حالات بد سے بدتر ہوتے رہے، حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی، آئین بنتے اور کالعدم ہوتے رہے۔ ستمبر 1955 میں عام انتخابات ہوئے جس میں نیشنل پارٹی کے لیڈر اور سابقہ صدر شکری القواتلی دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی تاریخ کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اس ملک کی بقیہ تاریخ کا سلسلہ اگلے سبق میں آگے بڑھائیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل تھا جس کے اندر ہم نے ملک شام کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔